الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، تمہارے ذمے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، آج 24 شعبان ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں دو چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو استقبال رمضان، کہ رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار فرماتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، نیکیاں کر سکیں، اور یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی ابدی زندگی کے لیے تیاری کر سکیں، اپنی قبر کی فکر کر سکیں، اپنی آخرت کی فکر کر سکیں، خوش قسمت اعتکاف میں بیٹھ سکیں، خوش قسمت لیلۃ القدر کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بات میں نے عرض کرنی ہے آپ سے۔ دوسری بات، کیونکہ جو وقت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں فوری طور پر، ان کے بارے میں بھی ہم نے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات، تعلیمات لینی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ کہ ہلا گلا تقریر کرنا، زندہ باد مردہ باد، یہ تو مقصد ہے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے جمعے کو کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن اور سنت کی جو صحیح تعلیمات ہیں اپنی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش کریں۔ جو کچھ میرے پاس علم میں پڑھا ہے، مجھے تو اسی دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے میں تقریباً کوئی 45 سال ہو گئے، تو جو کچھ میں نے دیکھا، پڑھا، سنا، سیکھا، وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر میری بات پہ عمل کر کے، قرآن پر یا حدیث پر عمل کر کے کوئی نیکی کرتا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے ہیں
کہ دین کا صحیح مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کو ایک مسئلہ بتانا 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ ہم تو ایک نہیں کئی مسئلے بتاتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے ذمہ کہ آپ بھی کروڑ پتی بن سکتے ہیں، صرف اپنی جیب میں نہ رکھیں، وہ مسئلہ جو آپ نے قرآن کا یا حدیث پاک کا سنا گھر جا کے کم از کم اپنے گھر میں تو بتا دیں۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیے، یہ مارچ کا مہینہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ صرف عورت مارچ ہی ہے، اس میں اور بھی چیزیں، اس میں شجر کاری مہم ہے۔ کیا ہے جی؟ شجر کاری، درخت لگانا، پودے لگانا۔ اس سلسلے میں بھی میں نے بات کرنی، 2 باتیں ہیں، پودے لگانا، درخت لگانا۔ دیکھیے ہمارے حکمرانوں کو اب خیال آیا کہ درخت لگانے چاہیے، اور خیال کیوں آیا کہ یہ جو ہے نا بھائی، وہ کہتے ہیں موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، گلوبل وارمنگ جو ہے نا بھائی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ بین الاقوامی طور پر اس کے لیے ڈالر رکھے گئے ہیں، کیا جی، فنڈ رکھے گئے ہیں، کسی طرح 2-4 درخت لگا کے پیسے لے لیے جائیں۔ اس لیے خیال یہ فارن وہ باہر کی سوچ ہے، حالانکہ سرکار دو عالم میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں گے، جو چیزیں آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، منہ کو صاف رکھنا، اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے جی۔ منہ کو صاف رکھنا، کہتے ہیں کہ بھئی منہ کو صاف رکھنے سے دماغی بیماریاں کم ہوتی، کہتے ہیں کہ بھئی معدہ مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی۔ تحقیق ہے، یہ سائنسدانوں نے کی، یہ ریسرچ تحقیق کی۔ حالانکہ ہمارے فقہا نے، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مسواک کر کے وضو کر کے جو ایک نماز پڑھیں گے وہ دوسری نماز کے مقابلے میں 70 گنا اس کا ثواب۔ کیوں جی، بات کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسواک کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ منہ صاف ہوتا ہے، اور پیلو کے مسواک کریں تو پھر جراثیم بھی کیا ہو جاتے ہیں، منہ صاف کرنا۔ اب آ کے 1400 سال کے بعد آ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے اتنا پہلے بتا چکے ہیں۔ منہ کو صاف رکھنا کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دماغی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور معدہ بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہوگا، مضبوط ہوگا، ناشتہ بھی پھر اچھا کیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے فقہا نے لکھا تھا، قدیم فقہا نے لکھا کہ مسواک کرنے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے، مسواک کرنے سے معدے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اب تحقیق سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت یہ ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں تھی، اس لیے یاد یہ چیزیں نہیں تھیں، حضور نے درخت موجود تھے، حضور نے فرمایا درخت کی شاخ سے مسواک کریں ہیں جی۔ اس لیے آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صرف برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے مسواک کی سنت ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک بات ہے کہ برش اور ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کریں، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مسواک بھی استعمال کریں، تاکہ حضور کی پرانی سنت بھی زندہ ہو اور جدید دور کے لحاظ سے آپ کا منہ بھی کیا رہے، صاف رہے۔ کیا حرج ہے؟ میں خود ایسا ہی کرتا ہوں، ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد پھر مسواک میں واش روم میں ہیں 2 مسواک، ایک بھی نہیں، کتنے
2 مسواک ہیں وہاں پر۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہم صحیح مسلمان نہیں بنتے۔ میں چترال گیا ہوا تھا تو وہ بچوں نے میرا واش روم از سر 9 بنوایا، بہت پرانا ہو گیا تھا، تو واپس آیا ہوں تو وہ جو ہے نا بھائی وضو کی جگہ نہیں ہے وہاں، لیکن بچے نوجوان ہیں، میرے بچے آپ کے نہیں، مولانا صاحب کے بچے، کیونکہ مولانا کے بچے مولانا نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، شاور، اور شاور کے لیے وہ کھولنے والا تقریباً کوئی 5 فٹ کے فاصلے پہ، حالانکہ وہ تو بالکل میں اسی سے وضو کرتا ہوں، نیچے وہ جگہ ہوتی، چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے چوکی، اس کے اوپر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے وضو کرتا ہوں، وہاں میرے مسواک کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اس کو پلمبر کو بلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ اب اتنی اونچائی سے جو نا پانی کو چھوڑیں گے، چھینٹیں پڑتی ہیں، وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کہ یہ سیٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے، اس کا انداز ہی ایسا، بنانے والے نے ڈیزائن ایسا کیا، اتنے اونچائی پہ رکھیں گے، پھر وہ شاور لیں گے۔ میں نے کہا میں تو شاور سے نہاتا ہی نہیں، یہ تو بالٹی میں پانی ڈال کے، ہاں جی، پہلے دائیں کندھے پہ سنت طریقہ، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈال دیا، پھر میں تو لوٹے والا آدمی ہوں۔ میں نے کہا مسواک کی جگہ نہیں ہے اور ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ مجھے کہنے لگے فلاں بزرگ، جامع شفیع کے یہ بزرگ کا ذکر کیا، وہ اس سے بیسن سے وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بیسن میں۔ میں نے کہا غلط کرتے ہیں، سنت طریقہ تو بیٹھ کے وضو کریں، کھڑے ہو کے تو نہیں۔ پھر میں اس بزرگ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی آپ کھڑے ہو کے وضو کرتے؟ کہتے ہاں جی میں کھڑے ہو کے وضو کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے کمر میں تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں غلط فہمیاں کیسے پھیل رہی۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی عالم دین مولانا ہونا سب کے ذمہ نہیں ہے، صحیح مسلمان ہونا تو، اب وہ پلمبر کو بھی صحیح مسلمان ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے سنت کے مطابق وضو کرنا، مسواک کی جگہ ہونی چاہیے۔ میں کہیں جاتا ہوں نماز نہیں پڑھاتا، صرف آپ کو یہ جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں بس، جہاں کی میرے شاگرد ہوتے ہیں۔ جامع شفیع میں بھی وہ کوئی امام نہ ہو تو وہ کہتے میں نماز نہیں پڑھاتا، کیونکہ میں نے مسواک کے بغیر ہی وضو کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام کو کتنا ہونا، کیسا ہونا چاہیے۔ جمعے والے دن میں اہتمام کے ساتھ مسواک کر کے آتا ہوں، تاکہ امام کی نماز 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا، تو مقتدیوں کی نماز کو بھی براہ راست۔ اس لیے امام بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے میں نہیں امام بنتا۔ اور پھر الامام ضامن، جو امام ہوتا ہے وہ سارے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ اب اتنے مقتدیوں جمعے میں ضمانت دے دیتا ہوں، یہ ضمانت بھی بہت، ورنہ پولیس کا حملہ ہوتا ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، ہاں جی۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، کل پوچھا جائے گا قیامت کے دن، حقیقت یہی ہے۔ ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے امام بننا، اس لیے کہا یہ گیا کہ جو امام ہے اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس سب مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ لباس کے لحاظ سے بہترین ہو بھائی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہترین ہو بھائی، علم کے لحاظ سے تو بہترین ہو ہی، تجوید قرات کے لحاظ سے بہترین ہو۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہے، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی شجر کاری مہم، درخت لگانا، اب لوگوں کو سمجھ آ گیا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ آیا۔ درخت لگائیں، کیسے درخت لگاتے ہیں؟ یہ نہر کے کنارے میں سیر کرتا ہوں، وہ بڑے بڑے برگد کے درخت ہیں، فلاں ان کے نیچے درخت لگا رہے ہیں۔
بھائی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے. وہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں جب یہ M2 موٹر وے جب یہ سڑک بنی تو میاں نواز شریف صاحب تھے اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو بریفنگ دی گئی. ایک سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے ان کو بریفنگ دی کہ موٹر وے کے اس طرف بیچ میں اتنی جگہ خالی ہے، یہاں سے اسلام آباد تقریباً 35,000 مجھے جیسے یاد پڑتا ہے ایکڑ زمین ہے. کتنی؟ 35,000 ایکڑ زمین. اس میں درخت لگائے جائیں، اور درخت بھی اس نے مشورہ دیا تھا پھلدار درخت لیے گئے. لاہور سے باہر نکل کے علاقے کے لیے یہاں سے لیچی کے درخت لگائے جائیں. ہاں جی، آکسیجن تو آکسیجن، لیچی بھی مل جائے. اس کے بعد سرگودا کے ایریا میں داخل ہو جائیں، کینو کے لگائے جائیں اور مالٹے کے لگائے جائیں. وہاں سے آگے جائیں کلر کہار کی طرف، وہاں زیتون کے درخت لگائے جائیں. پورا ایک اب تو یہ M1 بھی، پھر آگے ملتان تک، اب کراچی تک، اب 35,000 نہیں، اب تو لاکھوں ایکڑ زمین ہے. وہ نواز شریف صاحب کو بات بڑی پسند آ گئی. تعمیری سوچ کے آدمی، جیسے آج کل ان کو وہ کیا جاتا ہے اتنے بھی برے نہیں ہیں. ایسا وہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی ان کے علاوہ کوئی کافر ہی کوئی نہیں. ہمارے لیڈر جو نا سارے کوتاہیاں کس کے اندر نہیں ہیں؟ میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ہیں. لیڈر کہاں سے آتے ہیں؟ ہم میں سے نکل کے آتے ہیں. اعمالکم اعمالکم، ہر ایک کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ کوئی کیا مطلب امام جو قیادت کر رہا ہے وہ مقتدیوں میں سب سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم جو قیادت کر رہا ہے وہ بھی سارے مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے. ورنہ اچھے آدمی تھے، ہاں پیسے کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ ہے یہ خرابی ہے. پیسہ بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے، کس کو نہیں لگتا، لیکن کوئی زیادہ ہی لگتا ہے ان کو. اب توشہ خانے نے تو بڑے راز فاش کر دیے. کوئی ٹوپی لے کے بھاگ گیا، کوئی گھڑی لے کے بھاگ گیا، سمجھا یہ جا رہا تھا کسی وہ ایک نے کیا، پتہ چلا کہ کسی نے بھی معاف نہیں کیا. اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کسی مولوی کا نام نہیں آیا الحمدللہ، ورنہ ہمارے لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہوتا. اب کوئی مولوی، ایک آدھ مولوی وہاں سے کوئی چیز پگڑی اٹھا کے لے جاتا ہے نا، پھر سارے میرے سے جمعے کے بعد مل کے جی مولانا صاحب پگڑی کدھر ہے؟ الحمدللہ کسی مولوی صاحب کا نام ابھی تک نہیں آیا. اللہ کرے کہ نہ ہی آئے، کیونکہ یہ مذہبی قیادت کو بھی پاک صاف دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے. اچھا، وہ سیکرٹری صاحب نے مشورہ دیا یہ باغ لگائے جائیں. نواز شریف نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس کے جو ہے نا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ اس کا پروپوزل بنا کر دے دیں. بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ چیف سیکرٹری صاحب کو اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آئی کہ اگر میاں صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہیں میری کرسی، اس سیکرٹری صاحب کو اتنا دور پھینک دیا گیا کہ سارے جو نا جتنے دیر نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، رپورٹ میں لکھا ہوا کہ کبھی اس کی ملاقات کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ جنوبی پنجاب کے کسی کونے میں ان کو ڈال دیا گیا. یہ بدقسمتی بات. ورنہ ادھر جو ہے نا بھائی پشاور اسلام آباد جاتے ہوئے گاڑی روکیں، کوئی سرکاری لیچی کھائے ہیں جی، کوئی سرکاری جو ہے نا بھائی امرود کھائیں ہیں جی، پھلدار. اب کیا کھائیں گے؟ اب وہ سفیدے کے درخت لگے ہوئے. آتے ہوئے میں نے دیکھا اس مرتبہ وہ گھاس اگی ہوئی ہے اتنی خوبصورت، آگ لگا رہے ہیں اس کو. بھائی وہ گھاس آس پاس گاؤں والوں کو کہیں کہ کاٹ کے اپنے ڈنگروں کو ڈالیں، دودھ دیں گے جی. آگ لگا رہے ہیں. آسان فارمولا، آگ لگا دو. سبزے کو آگ لگا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر سزائے موت ہونی چاہیے. کون کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب انتہا پسند ہوتے ہیں جی، کیوں سبزے کو آگ لگا رہے ہیں؟ اس کو مثبت استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں معبد خاتون کا باغ تھا.
کھجوروں کا باغ تھا. جیسے ہمارے ہاں شوگر مل، ٹیکسٹائل مل ہیں جی، یہ تو چیزیں اس وقت ہی نہیں، باغ ہوتے تھے. جس کے پاس باغ ہوتا تھا وہ بہت ہی زیادہ مالدار شمار، تجارت ان کا کاروبار کھجوریں بیچنا ہے جی. حضور ان کے باغ میں تشریف لے گئے، خاتون نے استقبال کیا. ہمارے ہاں خواتین کے بارے میں بھی عجیب تصورات ہیں. اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، خاتون استقبال کرتی ہے، خاتون سے حضور ہم کلام ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خواتین کو دیکھ کے بھاگنا بدکنا بھی کوئی ضروری اسلام کا تقاضا نہیں. شریفانہ انداز میں مہذب طریقے سے بات بھی ہو سکتی ہے. پوچھا ان سے کہ بی بی یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے لگائے یا کسی کافر نے لگائے؟ بی بی بول پڑی کہ نہیں حضور، مسلمان کے لگائے ہوئے درخت ہیں. حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ اس موقع پہ حضور نے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی، حدیث کی تینوں مستند کتابوں میں موجود ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا لا یغرس مسلم غرسا الا ما اکل منہ لہ صدقہ. فرمایا کہ کوئی مسلمان پودا نہیں لگاتا مگر یہ کہ اس پودے درخت کے پھل میں سے جو کھایا جائے گا وہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا. امرود کا درخت لگایا ہے، گزرتے ہوئے کسی نے درخت میں سے ایک امرود کھا لیا، آپ کو صدقے کا. ہمارے ہاں صدقہ پھنسا ہوا ہے کالے بکرے میں دیکھا، صدقہ بھی کون سا؟ صدقہ جاریہ. اور پھر ہمارے فقہا نے بڑی زبردست بات لکھی، فرمایا کہ لگانے والا اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی کیا ہوگا؟ ثواب لکھا جائے گا. یہ شاید ہماری فقہ کا واحد مسئلہ ہے کہ جہاں نیت نہ کرنے کے باوجود ثواب ملتا ہے، ورنہ نماز کی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، روزے کی نیت نہیں کریں گے تو پھر صرف جو ہے نا بھائی بھوکا رہنا ہوگا، بھوک ہڑتال، ثواب. لیکن یہاں نیت نہ بھی کریں ثواب مل جائے گا، کیونکہ خیر کا سبب بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ اور خیر ہو جائے نیت نہ بھی ہو تو خیر و برکت تو ہو گئی نا، تو ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا. فرمایا ما اکل منہ لہ صدقہ. پھر فرمایا کہ ما سرق منہ لہ صدقہ. اگر اس درخت کے پھل میں سے کوئی چوری کر کے کھاتا ہے، کہتے ہیں بھائی پودا لگانے، درخت لگانے والے کو اس کا کیا ملے گا؟ صدقے کا ثواب ملے گا، چوری کر کے کھائے. وما اکل السبع لہ صدقہ. اگر اس درخت کے پھل میں سے کوئی درندہ جانور کھاتا ہے تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ وما اکلت الطیر منہ لہ صدقہ. فرمایا اگر کوئی پرندہ اڑتے ہوئے وہاں آ کے کوئی ناشتہ کر لے، وہ پھل کھا لے، لہ صدقہ. بندہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، صدقہ ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ ولا يرزقه احد الا له صدقہ. اس کے پھل میں جو بھی کمی کرے گا، کھائے گا پیے گا، جو کرے گا، کہتے ہیں بھائی پودا لگانے والے کو کیا ملے گا؟ صدقے کا. دیکھا صدقے کا کتنا، اور وہ بھی صدقہ جاریہ. یہاں تک لکھا شرح کرنے والوں نے کہ اگر اس درخت کی ملکیت بھی تبدیل ہوگی لیکن ثواب پودا لگانے والے کو ملے گا. باپ مر گیا، درخت کس کی ملکیت میں آ گیا؟ بیٹے کے. پھر بھی یہ سارے اڑتے پرندوں کا ثواب، بھائی درندے کھائیں، چور کھائے، بھائی کوئی بھی کھائے، ثواب کس کو ملے گا قبر میں؟ درخت لگانے والے کو. یہ صدقہ جاریہ ہے. اس لیے سب سے گزارش ہے جس کے پاس فالتو زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پھلدار درخت لگا دے. یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ، اگر قیامت قائم ہو گئی، قیامت کی جو ہے نا بھائی گھنٹی بج گئی، سائرن بج گیا، قیامت، ہاں جی ہمارا سائرن ہی بجتا ہے نا، کہ سور پھونکا گیا یعنی سائرن بج گیا۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس وفی یدی احدکم فصیلہ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، فلیغرسھا، فرمایا یہ نہ سوچے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، اس درخت کے لگانے کا زمین میں فائدہ کوئی نہیں، فرمایا اس پودے کو قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین میں لگا دے، اس کو اس کے لگانے کا ثواب مل جائے گا۔ کون درخت لگاتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے بھائی؟ حکومت کہتے ہیں درخت لگا رہے ہیں، ٹھیکے ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، کمیشن ہوتے ہیں، زمین پہ کوئی درخت، اور اگر لگتا بھی ہے، میں سیر کرنے جاتا ہوں، یہ نہر کے کنارے سیر کرتا ہوں عصر کے بعد یا فجر کے بعد، درخت لگا رہے ہیں، کون سے لگا رہے ہیں؟ ایک درخت بھی پھالدار نہیں ہے۔ کے میں لگائے 1 ارب درخت لگا رہے ہیں، کیا بے فیض حکمران ہے، بے خیر حکمران ہے۔ میں جاتا ہوں سڑک کے کنارے اپنے گھر تک، لواری ٹاپ سے نیچے اتر کے ادھر درخت لگے، ادھر لگے، ادھر لگے، درخت لگے ہیں، وہ کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں، ایک درخت بھی میں نے پھلدار نہیں دیکھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیے درخت لگانا ایک ہے، پھلدار درخت لگانا، کیونکہ باہر والوں نے کہا کہ آکسیجن یہاں سے آتی ہے، پھر ڈالر ہماری طرف سے آئیں گے، درخت لگاؤ، یہاں والے اپنے دماغ سے سوچتے یا اپنے دین سے رہنمائی نہیں لیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تعلیم سے رہنمائی نہیں پھلدا۔ اب سنا ہے کوئی آوازیں اٹھنے لگی، میں تو 2-3 سال سے اسی پہ بیان کر رہا ہوں، جہاں چترال بھی جاتا ہوں وہاں بھی یہ وہی پھلدار درخت۔ اب سنا ہے کچھ خیالات حکومت تک بھی پہنچ گئے، اور لوگ بھی آواز اٹھاتے ہوں گے کہ یہ پھلدار درخت لگانے چاہیے ہر علاقے کے لحاظ سے۔ ہمارے ہاں درخت کون سے؟ اخروٹ کے درخت لگائے۔ میرے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا، وہ یاد رکھیے میرے 7ویں پشت پہ دادا نے ناشپاتی کا ایک درخت لگایا تھا، تقریباً کوئی 100-150 سال اس درخت کی عمر تھی، وہ 5-6 سال پہلے وہ درخت ختم ہو گیا۔ کہتا ہوں بابا جی تو قبر میں جو ہے نا مالا مال ہو گئے، کہ لگایا بھی کہاں تھا؟ راستے کے کنارے گرتا رہتا تھا، آنے جانے والے کھاتے پیتے، ہم بھی کھاتے بھائی، سکھاتے بھی تھے اس کو، پھر بھی بچ جاتا تھا، کیونکہ جس چیز میں آپ دوسروں کا حصہ رکھیں گے اس کا پھل کیا ہوگا؟ زیادہ آئے گا، یاد رکھیں۔ اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھیں، کمائی زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس درخت کو اتنے پھل، اور 5-6 سال پہلے، 6-7 سال پہلے وہ درخت ختم ہو گیا، اب میں نے پیوند لگا کے وہ درخت کی نسل میں نے نکالی ہے، میں نے بھی راستے کے کنارے لگائے ہیں، پھل آ رہا ہے جا رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، راستے کے نیچے گر، ہم بھی کھاتے ہیں، رچا بھائی جان چترال سے یہاں بھی بیچتے ہیں، وہ جب میں وہاں نہیں پہنچ پاتا فریزر میں رکھ کے کھاتا ہوں، وہ دوائی ہے، سمجھیں کہ جو نا بھائی معدے کے لیے علاج ہے، وہ ایسے خاص قسم کے وہ ناشپاتی ہے۔ اسکول میں چھٹیاں ہوتی تھی، میرے تایا تھے مولانا شہاب الدین صاحب، چترال جب ریاست تھی اس کے سپریم کورٹ کے جج رہے میرے تایا مولانا شہاب الدین صاحب، وہ مجھے کہتے بیلچہ لے لو بیٹا، بیلچہ لیتے، راستے کے کنارے جا کے آڑو کا درخت لگا رہے تھے، میں چھوٹا تھا، میں نے کہا اسکول میں پڑھتا تھا، بادشاہ آدمی، میں نے کہا جی یہاں لگائیں گے تو آنے جانے والے راستے میں لوگ کھا جائیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں دے گا۔ کہنے کا ارے بیوقوف آدمی، یہ راستے کے کنارے لگا ہی اس لیے رہے ہیں کہ لوگ آتے جاتے پھل کھا لیں، اسی نیت سے لگا رہے ہیں، دوسروں کے لیے لگا رہے ہیں، یہ ہے نہیں۔ اس لیے ہم تو شروع سے ہی بڑے لوگوں کے ساتھ، ہمارے اپنے گھر میں سپریم کورٹ کا جج تھا جی، چترال سپریم کورٹ کونسل عدالت کہا جاتا تھا اس کو۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی بڑے لوگوں کے پاس آپ 1 منٹ بھی بیٹھیں گے تو ایک دم بڑے ہو جائیں گے، آپ کے خیالات کیا ہو جائیں گے؟
بڑے ہو جائے، آپ کی سوچ بڑی ہو جائے گی۔ میں اس وقت سے درخت لگا رہا ہوں، کئی درخت لگائے، اخروٹ کے لگائے، بھائی اب اتنا پھل آ رہا ہے، میں بیچ کے پیسے لیتا ہوں، لوگ کھا کے مزے کرتے ہیں۔ بھائی جان درخت لگائیں، آج کا پیغام یہی ہے، پھلدار درخت لگائیں، مسجد بنانے کی طرح کا ثواب ہے، اجر ملے گا، صدقہ جاریہ میں قبر میں بھی چلے جائیں گے اجر ملتا رہے گا۔ دوسری بات میں نے کرنی تھی استقبال رمضان کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر رکھیں، 3 چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا، حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ ہو، برباد ہو، ناکام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، بدعا جبریل امین کی طرف سے، آمین حضور کی طرف سے۔ قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل درود ہے۔ دوسرا فرمایا کہ والدین کسی کے بڑھاپے کی حالت میں، والدین بڑھاپے کی حالت میں کسی کے پاس پہنچ جائیں، وہ ان والدین کی خدمت کر کے جبریل امین فرماتے ہیں جنت نہ کما سکا، فرمایا کہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، خسارے میں گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب کہ یا اللہ بالکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں، قبول فرما ان کی بد دعا۔ حضور آمین۔ اس لیے نوجوانوں اللہ گلہ کرتے رہو، لیکن والدین کی عزت بھی کرو، والدین کی خدمت بھی کرو، والدین کی جو ہے نا یاد رکھیے، اور ان کے سامنے یاد رکھیے ان کو وقت بھی دو۔ اب تو یاد رکھیے کھا پی نہیں سکتے، یہ پرہیز وہ پرہیز وہ پرہیز، کم از کم جو ہے نا بھائی گپ شپ تو والدین کے ساتھ لگایا کرو، گپ شپ کا بھی پرہیز، گپ شپ کی اور گپ شپ لگانے سے ان کی صحت، یاد ہے کپ چائے پینے سے جتنی صحت ہوتی ہے اس گپ شپ سے اسے زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ والدین کو وقت دیں، عزت دیں، خدمت دیں۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ رمضان آئے، جبریل امین نے کہا رمضان آئے اور رمضان واپس جائے، ختم ہو جائے اور بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، جبریل امین کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلود۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اتنا اہم مہینہ، اتنا عظیم شان مہینہ، ثوابوں سے بھرا، اجر سے بھرا، اللہ کی رحمتوں سے بھرا مہینہ، رات کی رحمتیں، دن کی رحمتیں، بندہ غافل ہو کے نکل جائے، جبریل امین فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود۔ حضور فرماتے ہیں آمین۔ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو جبریل امین کی بد دعا سے محفوظ فرما، حضور کی بد دعا سے، حضور نے جو آمین کہی اس کی تصدیق کی، اس بد دعا کی، یا اللہ اس سے محفوظ فرما۔ استقبال رمضان یہی ہے کہ رمضان کو اس بد دعا سے بچتے ہوئے گزار دیا جائے، جب رمضان رخصت ہو جائے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔